بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں جنون، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 12ویں قسط کی جانب۔ باجی شکیلہ کے خاوند کا شمار امیر صاحب کے خصوصی بندوں میں ہوتا تھا، اور ان پر شک کیا جا رہا تھا کہ یہ رقم کی ٹرانسفر ان کے ذریعے ہوئی ہے، اور انہوں نے اس میں اپنا حصہ پہلے ہی نکال لیا تھا، اس لیے بھی وہ باغی کمانڈروں کے خاص نشانے پر تھے۔ باجی شکیلہ نے انہیں آخری مرتبہ جہاد پر جانے سے روکنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ان کا یہاں پنڈی میں ریئل اسٹیٹ کا کام بڑا اچھا چل رہا تھا۔ انہوں نے مقامی قبضہ گروپ کے ساتھ مل کر ایک کالونی بھی اناؤنس کر دی تھی، جہاں 2 نمبر پلاٹ دھڑا دھڑ فروخت ہو رہے تھے، لیکن باجی شکیلہ کے خاوند پر جہاد بری طرح طاری تھی۔ انہوں نے باجی شکیلہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا، بے وقوف مت بنو، امیر صاحب کے بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں اور دبئی میں ریئل اسٹیٹ والے کاروبار میں مجھے شامل کرنے پر تیار ہیں۔ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا، اور جہاد بھی اب ختم ہونے والا ہے۔ امریکنز نے خاصے پاؤں پھیلا لیے ہیں، ہمارے کئی اہم کمانڈر ان کے ساتھ صلح کر کے افغانستان میں امن و امان قائم کرنے کی مہم میں لگے ہیں۔ باجی کو بھلا کیا انکار تھا، وہ تو یوں بھی باہر جانے کے لیے پر تول رہی تھیں، پھر دبئی جیسے اسلامی ملک میں جہاں دین و دنیا دونوں کی رونقیں موجود تھیں۔ انہوں نے بڑی خوشی سے اپنے مجازی خدا کو جہاد پر جانے کی اجازت دے دی، لیکن احتیاطاً ان سے مقامی کالونی کے متعلق پاور آف اٹارنی لے لی تھی۔ باجی کی خوش قسمتی تھی یا بد قسمتی کہ ان کے مجازی خدا کا یہ آخری جہادی پھیرا شمار ہوا۔ ایک روز جب وہ امیر صاحب کے ساتھ اپنے مرکز میں موجود تھے، باقی کمانڈروں نے حملہ کر کے انہیں امیر صاحب سمیت شہید کر دیا۔ ان واقعات کا علم باجی کو امیر صاحب کے بھائی کے دبئی سے آنے والے فون کے ذریعے ہوا تھا، لیکن انہوں نے فی الوقت خاموشی ہی اختیار کی، جس کے 15-20 روز بعد انہوں نے مشہور اینکر جعفری کے ایک پروگرام میں شرکت کی، اور وہاں موجود 2-3 اور خواتین کی طرح اپنے خاوند کے غائب ہونے کی دہائی دینے لگیں۔ انہیں اس میں خاصا مزہ آ رہا تھا۔ پروگرام لائیو تھا، اور باجی شکیلہ جو 40 کے پیٹے میں ہونے کے باوجود خاصی منہ متھے والی لگتی تھیں کہ چہرے پر پھیلی مصنوعی سوگواری نے ماحول کو خاصا جذباتی بنا دیا تھا۔ لوگ مسلسل فون کر کے ان سے اظہار ہمدردی کرنے لگے تھے۔ جعفری نے باجی شکیلہ کا نمبر بھی پردہ اسکرین پر دے دیا تھا، تاکہ جو لوگ ان کی مدد کرنا چاہیں وہ ان سے براہ راست رابطہ قائم کر لیں۔ لیکن باجی شکیلہ کو یہ احساس بھی نہ ہونے پایا کہ جعفری نے دل پر پتھر رکھ کر جو قدم اٹھایا تھا، اس میں اس کی مرضی کم اور اس کے باس کی مرضی زیادہ شامل تھی، جو اسے دوران پروگرام بھی میسج کر کے کوئی نہ کوئی آئیڈیا دیتا رہتا تھا۔ اس کی ہوشیار اور دور اندر تک جھانک کر دیکھنے والی نظروں نے اندازہ کر لیا تھا کہ باجی شکیلہ ان کے لیے مستقبل کا بہترین اثاثہ ثابت ہوگی۔ باجی شکیلہ کی تو بیٹھے بٹھائے لاٹری نکل آئی۔ 3-4 روز تک ان کے اکاؤنٹ میں پاکستان اور غیر ممالک سے قریباً 15-20 لاکھ روپے جمع ہو گئے۔ ان کی تو موجیں لگ گئیں۔ جعفری نے اگلے ہی روز باجی شکیلہ سے ملاقات کی، جنہوں نے جعفری کا جی جان سے شکریہ ادا کیا اور اس کے آنے سے پہلے خاصی تیار ہو کر بیٹھ گئیں۔ جعفری نے انہیں بتایا کہ اگر وہ تعاون کریں تو یہ لاکھوں کروڑوں میں بدل سکتے ہیں، جس پر باجی شکیلہ پھولے نہ سمائی۔ اس نے پہلے سے تیار کردہ خطیر رقم کا ایک چیک جعفری کے منع کرنے کے باوجود زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیا۔ جعفری بھائی، آپ ہی کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے، ورنہ ہمیں کون پوچھنے والا تھا؟ ہمیں تو سچی بات ہے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ 2-3 ماہ سے تینوں بچوں کی فیس واجب الادا ہے، ان کی تعلیم ختم ہونے کا خطرہ تھا، یوٹیلیٹی بل تک ادا نہیں ہو رہے تھے۔ آپ نے تو… باجی شکیلہ خاصی جذباتی ہو رہی تھی۔ جعفری اس سے بڑا اداکار تھا۔ اس نے باجی شکیلہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اب آپ پیسوں کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، میں آپ کی NGO رجسٹر کروا دوں گا جس کی آپ چیئرمین ہوں گی۔ پاکستان اور غیر ممالک سے آپ کو اتنی مدد آئے گی جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی۔ بس ایک عرض کروں گا کہ اگر کچھ اصول طے ہو جائیں اور دونوں فریق ایمانداری سے چلیں تو کسی کو کمی نہیں رہے گی اور نہ ہی کوئی شکایت ہوگی۔ جعفری کی بات باجی شکیلہ کے دل کو لگی تھی۔ انہوں نے فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور حلفاً وعدہ کیا کہ خرچہ نکالنے کے بعد جعفری کا 50% حصہ اسے ہمیشہ ادا کرتی رہیں گی۔ اس کے بعد سے تو بس اللہ دے اور بندہ لے۔ باجی شکیلہ مسنگ پرسنز کی چیئرمین بن گئیں۔ کیمپ لگنے شروع ہو گئے، میڈیا کی رونقیں بڑھنے لگیں۔ اب تو باجی شکیلہ کی ڈیمانڈ بھی روز بروز بڑھنے لگی تھی۔
انہیں مختلف چینلز کی طرف سے پروگرامز میں شمولیت کی آفرز آنے لگی تھیں جو وہ جعفری بھائی سے صلاح مشورے اور ہدایات کے بعد ہی قبول کیا کرتی تھیں۔ ان کا ایک خاص گیٹ اپ جعفری نے بنوا دیا تھا اور اب باجی شکیلہ باقاعدہ ہلکا پھلکا میک اپ کرنے کے بعد ہی ٹی وی کیمروں کے سامنے آیا کرتی تھیں۔ اس دوران جعفری نے ان کی ملاقاتیں 3-4 غیر ملکی وفود سے بھی کروا دی تھیں۔ باجی شکیلہ نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی کے ذریعے انہیں بھی اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ جعفری دل ہی دل میں اپنے باس کی عظمت کا قائل ہو گیا تھا، جس نے باجی شکیلہ کے گن دریافت کر کے اس کا ایسا شاندار استعمال شروع کروایا تھا۔ جعفری نے بھی نہ صرف اپنے چینل بلکہ دوسرے چینلز میں بھی باجی شکیلہ کے ایسے انٹرویو کروائے کہ اب وہ قریباً ہر چینل کی پپو بن گئی تھی۔ نہ صرف مسنگ پرسنز بلکہ ملک کے دیگر مسائل پر بھی انہیں چینلز کی طرف سے دعوتیں آتی تھیں۔ باجی شکیلہ بڑی زبردست کاروباری خاتون تھیں۔ ان کا اصول تھا کہ جس سے پہلا معاہدہ ہو اس کو ہی آخری دم تک ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ انہوں نے اسلام آباد اور ملک کے دیگر شہروں میں مسنگ پرسنز کے لواحقین کے لیے کئی کیمپ لگا کر اس مسئلے کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ وہ مسنگ پرسنز کے لیے ایک طرح کی گارڈ مدر بن گئی تھیں۔ ان تک رسائی حاصل کر کے انہیں اپنی NGO کا ممبر بناتیں، انہیں اپنے خرچ پر اسلام آباد بلاتیں جہاں ان کے قیام و طعام کا بندوبست کیا جاتا۔ اس مرتبہ بھی معمول کی کاروائی ہو رہی تھی کہ اچانک گنگا الٹی بہنے لگی جب باجی کو علم ہوا کہ کوئٹہ کا ایجنسیوں کے ہاتھوں غائب ہونے والا نوجوان ٹی وی اسکرین پر نمودار ہوا اور اس نے دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا۔ باجی نے یہ پروگرام دیکھتے ہی اپنے گھر کی انیکس میں مقیم 4 خواتین اور ان کے ساتھ آنے والے مردوں کے واپسی کے ٹکٹ کٹائے، ان کی جیبوں میں 2-2 ہزار روپے خرچہ ڈالا اور انہیں کوئٹہ جانے والی گاڑی میں چڑھا دیا۔ اپنا فون انہوں نے بند کر دیا کیونکہ اب تک درجنوں کالیں ان کے فون پر مختلف چینلز اور اخبارات کے دفاتر سے آ چکی تھیں، جبکہ باجی کی سیکریٹری سب کو ایک ہی جواب دے رہی تھی کہ ان کی طبیعت رات سے بہت خراب ہے اور وہ آرام کر رہی ہیں۔ باجی شکیلہ کو جعفری کے ذریعے صرف اتنا پیغام ملا تھا کہ ان کی آج کی تقریب بعض ناگزیر حالات کی وجہ سے منسوخ کر دی گئی ہے۔ ہمارے دوستوں نے مصدقہ اطلاع دی ہے کہ اگر ہم نے آج کل کیمپ لگایا تو ایجنسیوں کے لوگ وہاں دھماکہ کروا دیں گے۔ اغوا ہونے والوں کے لواحقین کی جان کی حفاظت ہمارا فرض ہے، اس لیے ہم نے یہ تقریب منسوخ کر دی ہے۔ آپ یہ بات اپنے تک رکھیں، کسی کو اس کی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، اور کچھ دنوں کے لیے آپ بھی پردہ اسکرین سے ہٹ جائیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں مناسب ہوگا کہ آپ کسی تفریحی مقامات پر چند دن گزار لیں، میں اس کا بندوبست کر دوں گا۔ وہاں بھی آپ نے خود کو بالکل نمایاں نہیں کرنا، خاص طور پر میڈیا سے دور رہنا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی واپسی تک حالات نارمل ہو جائیں۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی اور مسئلہ ہوا تو ہم آپ کو کسی یورپی ملک میں ہیومن رائٹس کی دعوت پر دورے کے لیے روانہ کر دیں گے۔ جعفری نے جو اسے گھر ملنے آیا تھا اعتماد میں لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جعفری بھائی، لیکن آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں میں 7 پردوں میں بھی چھپ جاؤں ایجنسیوں والے میڈیا کو ضرور میرے پیچھے لگا دیں گے۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے ملک سے باہر ہی چند دنوں کے لیے بھیج دیں۔ باجی شکیلہ بڑی گھاگ عورت تھی، اس نے جان لیا تھا کہ جعفری کا کوئی کام غلط ہو گیا ہے۔ اس کے چہرے کے جذبات یہ بتانے کو کافی تھے کہ وہ پریشان ہے۔ یوں بھی جب سے وہ 6-7 ماہ پہلے لنڈن اور جرمنی کا دورہ کر کے واپس لوٹی تھی، اس کا دل پاکستان میں لگتا ہی نہیں تھا۔ اسے وہاں بڑا VIP ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا۔ لنڈن میں ایک ہیومن رائٹس تنظیم کی صدر شردھا بھروال کی وہ مہمان تھی جس نے اسے بطور خاص بھارتی کمیونٹی کے سوشل ورکر سے ملوایا اور یہ یقین دلایا کہ وہ مذہبی اور دیگر تعصبات سے بلند ہو کر سوچتے ہیں اور وہ باجی شکیلہ کی جد و جہد کو بطور خاص سراہتے ہیں۔ انہوں نے باجی شکیلہ کی انا کے غبارے میں اتنی ہوا بھری تھی کہ باجی شکیلہ نے خود کو آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرتے محسوس کیا۔ باجی شکیلہ کے تمام اخراجات شردھا بھروال نے ہی اٹھائے تھے۔ انہیں اپنے گھر میں مہمان رکھا تھا جہاں مختلف انڈین چینلز کے نمائندے اس سے انٹرویو کرنے آتے رہتے تھے۔ باجی شکیلہ کے یہ انٹرویو انڈین میڈیا میں کئی روز تک چلتے رہے۔ جب وہ پاکستان واپس پہنچی تو بھی یہ سلسلہ جاری تھا، بلکہ ایک چینل نے تو اپنی طرف سے کئی اضافے کر دیے تھے اور پاکستانی فوج کو وحشی اور ظالم قرار دے کر دعویٰ کیا تھا کہ ISI میں ایک خفیہ گروپ لوگوں کو اغوا کر کے قتل کر دیتا ہے۔ باجی شکیلہ نے یہ کچھ تو نہیں کہا تھا، اسے افسوس ہوا اور اس نے فوراً جعفری کو فون کر کے گھر بلوایا۔ جعفری نے اسے سمجھا دیا تھا کہ ایجنسیوں والے ان کے فون ٹیپ کرتے ہیں، اس لیے وہ اہم بات اس سے فیس ٹو فیس ہی کیا کرے۔ جعفری کی آمد پر باجی شکیلہ نے اپنے تحفظات اس تک پہنچائے کہ انڈین میڈیا والے اس کے انٹرویوز کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔
تو جعفری کہکہے لگا کر ہنسنے لگا۔ باجی شکیلہ، آپ کوئی عام شخصیت نہیں ہیں، آپ کا ایک انٹرنیشنل امیج بن چکا ہے، اب آپ کو اس سے اوپر اٹھ کر سوچنا ہے۔ یاد رکھیے، اس ملک میں سب سے زیادہ باعزت وہ شخص ہے جسے سب سے زیادہ لعن طعن کی جائے۔ اب آپ کو کوئی نہ کوئی متنازع بیان 5-7 روز بعد دے دینا چاہیے۔ اس طرح بین الاقوامی برادری میں آپ کے لیے زیادہ ہمدردیاں سمیٹ سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 1 پاؤنڈ قریباً 130 روپے کے اور ڈالر قریباً 100 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ دیکھ لیں، لنڈن اور جرمنی میں آپ جو پاؤنڈ اور یورو سمیٹ کر لائی ہیں وہ یہاں 10 سال میں نہیں کمائے جا سکتے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی رقم محفوظ ہے، غیر ملکی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ جب دل چاہے، جس ملک میں چاہے، وہاں آپ کو نہ صرف شہریت ملے گی بلکہ شاندار زندگی جینے کا موقع بھی۔ لیکن پلیز ابھی ایسا فیصلہ نہ کریں۔ اس نے باجی شکیلہ کی طرف مکاری سے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ باجی شکیلہ جعفری کے لیے پیسے کمانے والی مشین تھی۔ وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ اب نامحسوس انداز میں باجی اسے بلیک میل بھی کرنے لگی ہے۔ خصوصاً وہ اپنی آمدن اسے کبھی صحیح نہیں بتاتی تھی اور اس کا بڑا حصہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ اب بھی اسے باجی کی خواہش کا احترام کرنا تھا، لیکن یہ وسوسہ اسے مسلسل ڈس رہا تھا کہ اس مکار عورت نے ضرور یورپ میں بھی اس سے الگ کوئی سیٹ اپ تلاش کر لیا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اس کے کنٹرول سے نکلنے لگی ہے۔ جعفری کے لیے یہ صورتحال الارمنگ ضرور تھی، لیکن فی الوقت وہ سوائے اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ خدشہ اس کے ذہن میں ہمیشہ سے موجود رہا تھا کہ کبھی نہ کبھی یہ عورت اس کی کمر پر لات رسید کر کے اپنی الگ دکان کھول لے گی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں، لیکن پلیز میری ایک درخواست ہے، جعفری نے تمہید باندھی۔ جی، شکیلہ ہماتن گوش تھی۔ آپ جانتی ہیں نا کہ ہمارا آغاز کیا تھا؟ آج اگر آپ کروڑ پتی ہیں تو صرف اس لیے کہ جو اصول شروع میں طے کیے تھے اس پر عمل کر رہی ہیں۔ آپ جانتی ہیں جو حصہ مجھے ملتا ہے وہ صرف میرا نہیں ہوتا، اس میں اور دوستوں کو بھی راضی کرنا پڑتا ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہی ہیں نا؟ جعفری نے اس کی طرف معنی خیز انداز سے دیکھا۔ جعفری بھائی، میں نے آج تک آپ کے ساتھ کوئی بے ایمانی نہیں کی، لیکن ایک بات آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ معاملہ 2 طرفہ ہے۔ جتنے آپ میرے ساتھ مخلص ہوں گے اتنی ہی میں آپ سے۔ میرا مطلب سمجھ گئے ہیں نا آپ؟ اس نے جعفری کے 14 طبق روشن کر دیے۔ جی بالکل بالکل، دیکھیے نا، اتفاق سے مل کر ہی چلنے میں ہم دونوں کا بھلا ہے۔ جعفری بھی کہاں ٹلنے والا تھا۔ ہاں وہ تو ہے، شکیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جعفری وہاں سے نکل گیا اور تیسرے روز ہی باجی شکیلہ ایک ہیومن رائٹس تنظیم کی دعوت پر لنڈن روانہ ہو گئیں۔ اس دوران وہ بالکل خاموش رہی تھیں۔ ایئرپورٹ پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کسی کا اعلی کار کبھی نہیں بنے گی اور ایک خالص انسانی مسئلے کو کبھی سیاست کی بھینٹ بھی نہیں چڑھنے دیں گی۔ ارجن نواز نے تیسری مرتبہ ریوائنڈ کر کے ریکارڈنگ دیکھی تھی۔ وہ بڑے غور سے ارسلان کے حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا اور اب اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ ارسلان سے یہ ریکارڈنگ گن پوائنٹ پر ہرگز نہیں کروائی گئی، بلکہ یہ سب اس کی مرضی سے ہوا ہے، جس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ ISI نے ان کی ساری کارکردگی کا جواب ایک ہی حملے میں ایسے بھرپور تھپڑ کی شکل میں دیا ہے جس نے ان کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ لڑکا تو ہماری لٹیا ڈبو دے گا گپتا جی، اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ساتھی سے کہا۔ یہ تو ہے، بڑا سیریس معاملہ ہے کنور، جانے کیسے گدھے بھرتی کر رکھے ہیں تم لوگوں نے، ایک لونڈا ان کے قابو نہیں آیا۔ اس نے سینئر ہونے کے ناطے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ارجن نواز کی طرف دیکھ کر کہا۔ جو مال میسر ہے گپتا جی، اس میں سے ہی انتخاب کرنا ہوتا ہے نا، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں یہ موٹی عقل کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اس میں زرباغ بھی بے قصور ہے۔ ہمارا واسطہ بڑے چالاک لوگوں سے ہے سر، اس نے زرباغ کی وکالت کی۔ نہیں کنور، میں تو پریکٹیکل بندہ ہوں، ہم پروڈکٹ کی قیمت ادا کرتے ہیں، اسے نتائج بھی تو اپنی مرضی کے ملنے چاہیے۔ گپتا اپنی بات پر قائم تھا۔ وہ تو ہے سر، آپ کی بات سے انکار ممکن نہیں، لیکن اب کیا کیا جائے؟ ارجن نواز نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ختم کر دو، اس فائل کو کلوز کر دو، نیا کھاتا کھولو۔ گپتا نے اس کی طرف مخصوص مسکراہٹ اچھالی اور ایک لمحے کے لیے ارجن نواز لڑکھڑایا، پھر سنبھل گیا۔ ٹھیک ہے سر، اس نے گردن جھکا لی۔ وہ جانتا تھا کہ گپتا کی شہرت ہی ایجنسی میں کلینر کی ہے، وہ صفائی کا قائل تھا، جہاں معاملہ الجھنے لگتا وہ سارا کھیل ہی ختم کر دیتا، اور یہی اس کی کامیابی کا راز تھا۔ اب وہ ارجن نواز سے زرباغ کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، کیونکہ زرباغ ISI کا ٹارگٹ تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ISI والے کبھی گرم نوالا منہ میں نہیں رکھتے، وہ ٹھنڈی کر کے کھاتے ہیں،
اپنے شکار کو مارنے سے پہلے اتنا بھگاتے ہیں کہ ایک مرحلے پر وہ تھک کر خود ہی اپنی گردن پیش کر دے۔ زرباغ ایک خردماغ شخص تھا۔ وہ ایسی کوئی ہدایت جس سے اس کی شان و شوکت میں کوئی فرق آتا ہو کبھی قبول نہ کرتا۔ وہ بگڑا ہوا گھوڑا تھا جس پر بڑی ہوشیاری سے سواری کرنا پڑتی تھی۔ اس بات کا امکان ہر وقت موجود تھا کہ اس کی کوئی بھی معمولی سی غلطی رو کی ساری محنت پر پانی نہ پھیر دے۔ ارسلان نے اپنے انٹرویو میں ایسے 10-11 لڑکوں کے نام لیے تھے جو بھارتی تخریب کاری کیمپ میں مشتبہ ہونے کے شبے میں مارے جا چکے تھے، لیکن ان کے لواحقین کو زرباغ نے کوئٹہ کے پریس کلب کے سامنے تماشا بنایا ہوا تھا۔ بڑا کاری وار کیا تھا ISI نے ان لوگوں پر، لیکن یہ سب تو اس کھیل کا حصہ تھا۔ ارجن نواز نے سوچا اسے تو اس کھیل کو انجام تک پہنچانا تھا، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ یہ اطلاع کہ زرباغ دبئی آ گیا ہے ارجن نواز کے لیے مزید پریشان کن تھی۔ ان حالات میں اسے پاکستان میں رہ کر ISI کے اس حملے کا تدارک کرنا تھا۔ اسے معاملات پر کنٹرول پانا تھا اور وہ گدھا منہ اٹھا کر یہاں آ گیا ہے۔ ارجن نواز بڑا شاطر انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرباغ کا نام ISI والوں نے جان بوجھ کر ECL لسٹ میں خود ہی شامل نہیں ہونے دیا۔ وہ زرباغ کو ہانکا کر کے شکار کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ زرباغ کا وقتی فرار ان کی بڑی کامیابی تھی، کیونکہ وہ زرباغ کے قدموں پر چلتے ہوئے دراصل رو کے اس نیٹ ورک تک پہنچنا چاہتے تھے جہاں سے یہ سارا دھندا چلایا جا رہا تھا، اور زرباغ نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی تھی۔ ارجن نواز جانتا تھا کہ زرباغ گھبرا کر دبئی آیا ہے اور یہاں آتے ہی وہ ان سے رابطہ کرے گا، جبکہ ISI سائے کی طرح اس سے چمٹی ہوگی۔ کوئی بات نہیں دوست، کبھی ہماری باری اور کبھی تمہاری باری، لیکن ہم تمہارے لیے تر نوالا نہیں بنیں گے، اس نے دل ہی دل میں کہا اور اپنے میز کے دائیں ہاتھ رکھے اس فون کی طرف متوجہ ہوا جو ان کی محفوظ ترین لائن تھی۔ اگلے 2 منٹ بعد ہر اس رابطے کو جس تک زرباغ کی رسائی کے امکانات تھے ختم کر دیا گیا۔ ارجن نواز کا دماغ بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا، اسے جلد ہی کچھ اہم کام نمٹانے تھے۔ زرباغ معمول کے مطابق ہوٹل میں پہنچا تھا۔ یہ وہی مخصوص ہوٹل تھا جہاں اس کا قیام رہتا تھا۔ عموماً اس کا کمرہ اس کی آمد سے پہلے ہی بک ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اچانک بھی آ جاتا تو استقبالیہ پر موجود لوگ جو اسے پہچانتے تھے اس کے لیے فوراً VIP روم بک کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ سیدھا استقبالیہ پر پہنچا جہاں وہی لڑکی موجود تھی جو عموماً یہاں دن کے اوقات میں ڈیوٹی دیا کرتی تھی، لیکن آج حیرت انگیز طور پر اس کی آنکھوں میں زرباغ کے لیے شناسائی کا کوئی تاثر دکھائی نہیں دے رہا تھا، جو زرباغ کے لیے حیران کن بات تھی۔ ہیلو، اس نے معمول کے مطابق لڑکی کو مخاطب کیا۔ ہیلو سر، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ جواب مخصوص کاروباری مسکراہٹ کے ساتھ ملا، لیکن شناسائی کا کسی حوالے سے کوئی تاثر نہیں تھا۔ زرباغ چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، کیونکہ اس کے لیے یہ رویہ انتہائی عجیب اور پریشان کن تھا۔ فرمائیے سر، لڑکی نے دوبارہ اسے مخاطب کیا تو وہ چونکا اور اس نے سوچا ممکن ہے یہ رو والوں کی نئی حکمت عملی ہو۔ اس نے لڑکی سے کمرہ بک کرنے کے لیے کہا۔ سوری سر، 3 دن تک ہمارے پاس کوئی کمرہ نہیں۔ لڑکی کے منہ سے الفاظ نکل کر زرباغ کے دماغ میں دھماکہ کر رہے تھے۔ اس نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پا کر لڑکی سے کہا، میں آپ کا پرانا کسٹمر ہوں، یہ تو غلط بات ہے۔ مجھے بے حد افسوس ہے سر، لڑکی کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں تمہارے مینیجر سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے الفاظ چباتے ہوئے کہا۔ سوری سر، وہ ایک کانفرنس کے سلسلے میں باہر گئے ہیں، ان کی واپسی 3 بجے ہوگی۔ لڑکی نے اس مرتبہ اس سے آنکھیں ملانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی اور جان بوجھ کر اپنے کمپیوٹر سے کھیلنے لگی تھی۔ زرباغ نے چند لمحے رک کر کچھ سوچا، پھر غصے سے واپس مڑا اور ہوٹل سے باہر آ گیا۔ اس نے اپنے فون سے وہ نمبر ملایا جو اسے بطور خاص الاٹ ہوا تھا، لیکن 3-4 مرتبہ نمبر ملانے پر بھی کال اٹینڈ نہ ہوئی۔ ہر مرتبہ دوسری طرف سے عربی میں آپریٹر کی باتیں سنائی دینے لگیں جن کا کچھ مطلب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زرباغ چکرا کر رہ گیا۔ اس نے فی الوقت ہوٹل پہنچ کر اطمینان سے صورتحال پر غور کرنا ہی زیادہ مناسب جانا۔ ایک ٹیکسی کے ذریعے وہ ایک اور ہوٹل کی طرف روانہ ہوا تو اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ایئرپورٹ سے یہاں تک ایک نوجوان جو اپنے ڈرائیور کے ساتھ اس کی گاڑی کے پیچھے لگا ہوا تھا یہاں تک آیا اور استقبالیہ کاؤنٹر کے بالکل سامنے انتظامیہ میں انتظار گاہ میں اطمینان سے ایک کرسی پر بیٹھ کر اخبار مسلسل پڑھتے ہوئے وہ زرباغ کا جائزہ لیتا رہا۔ اس نے زرباغ اور لڑکی کی گفتگو تو نہیں سنی تھی، لیکن اندازہ کر سکتا تھا کہ زرباغ یہاں سے ناراض ہی گیا ہے۔ زرباغ جیسے ہی ہوٹل کے مین گیٹ پر آیا، نوجوان کے اشارے پر وہاں پہلے سے موجود ایک ٹیکسی اس کے نزدیک آ کر رکی۔ زرباغ ہوٹل اوبرائے کہتا ہوا
ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی چلی تو نوجوان کی کار اس کا ڈرائیور نزدیک لے آیا۔ ایک مرتبہ پھر وہ ٹیکسی کا بڑے نامحسوس انداز میں تعاقب کر رہے تھے۔ ان کے آگے جانے والی ٹیکسی سے انہیں مکمل رہنمائی مل رہی تھی۔ کوئی بھی موڑ کاٹنے سے پہلے ٹیکسی ڈرائیور اس طرف کا انڈیکیٹر چلا کر انہیں آگاہ کر دیتا تھا۔ ایک مخصوص موڑ مڑتے ہوئے نوجوان نے جان لیا کہ اس کے ٹارگٹ کی منزل ہوٹل اوبرائے ہے۔ اس کے اشارے پر ڈرائیور نے گاڑی آگے نکال لی اور جب تک زرباغ ہوٹل پہنچا نوجوان وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس مرتبہ اس کی ٹائمنگ بڑی شاندار تھی۔ وہ زرباغ سے صرف 2-3 قدم کے فاصلے پر اس کے تعاقب میں استقبالیہ کاؤنٹر تک گیا تھا، جہاں موجود ریسیپشنسٹ نے ظاہر ہے زرباغ کو پہلے اٹینڈ کیا۔ نوجوان دونوں کی پوری گفتگو سن چکا تھا۔ اس نے زرباغ کو 320 نمبر کمرے کی چابی تھامتے دیکھ لیا تھا۔ زرباغ کا چھوٹا سا اٹیچی کیس اٹھا کر ویٹر اس کے ساتھ لفٹ کی طرف بڑھ گیا اور نوجوان کاؤنٹر کلرک سے مصروف گفتگو ہو گیا۔ اس نے کاؤنٹر کلرک سے کسی کانفرنس کے متعلق بات کرنا شروع کی تھی، جس نے اس کی رہنمائی مینیجر کی طرف کر دی، جہاں سے فارغ ہو کر نوجوان واپس آ گیا۔ ہوٹل سے روانگی سے پہلے اس نے کسی نمبر پر فون کر کے زرباغ کی ایئرپورٹ سے یہاں تک کے آمد کے واقعات مکمل تفصیل کے ساتھ بالکل ایسے سنا دیے تھے جیسے اپنے کسی رشتہ دار کی بات کر رہا ہو۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔